بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کو آنر دیتا ہے، تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے قربانی کے جانوروں کی، اور آگے کیونکہ قرآن بانی کے جانور 36 نمبر آیت کے اندر والبدنا جعلناھا لکم من شعائر اللہ، کہ اللہ نے یہ بدنا جو قربانی کا اونٹ ہوتا ہے، یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا ہے۔ تو ان نشانیوں کی تعظیم، توقیر، عزت کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو لہذا قربانی ایک معظم چیز ہے، ایک قابل عزت امر ہے اللہ کا۔ اس کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں۔ کون سا جانور ہم قربانی کے لیے کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، میں آج آپ کے سامنے اس حوالے سے بات کروں گا۔ اور اس کی تعظیم کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تعظیمھا استثمانھا و استحسانھا، اس کو موٹا فربا تازہ اور اچھا جانور لینا، اس کو قربان کرنا، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اسی طرح بخاری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، لیکن بخاری کے اندر بھی کتاب الاضحیہ کے اندر ترجمۃ الباب میں، یعنی باب کے عنوان کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک اثر حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، ہم مدینہ شریف میں اپنی قربانیوں کو خوب فربا موٹا تازہ کرتے تھے۔ وکان المسلمون یسمنون، اور اسی طرح مسلمان اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قربانی جو ایک معظم چیز ہے، اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں، اور ایک اچھے دل کے ساتھ، جیسے کہ جس سے پاک میں بھی ہے فطیبوا بہا نفسا، کہ اچھے طریقے سے قربانی کرو۔ جو جانور لے اس کو ذبح کر دے، ایسے نہیں، اچھا جانور لیں، اس کو ذبح کریں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پاک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سیاستہ کے اندر مذکور ہے، اور وہ یہ ہے یضحی بکبشین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی، اور ایک میں ہے اقرنانی املحین، وہ سینگوں والے تھے، اور چتکبرے، وہ 2 مینڈے تھے۔ اسی طرح مختلف احادیث کے اندر اس کی مختلف مثالیں اس جانور کے عمدہ کرنے کی دی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانور قربان کرنے کا ذکر ہے۔ مثلا ایک یہ ہے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبش اقرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مینڈا ذبح فرمایا جس کے سینگ تھے۔ فحیل یاکل فی سواد ویمشی فی سواد، وہ سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی کے اندر بیٹھتا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، اور کئی اور کتابوں میں بھی ہے کہ سیاہی میں کھاتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا، اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ اس کے اندر یعنی کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں مزید آسان انداز میں، جو انگلش سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اگر اس حدیث کو سمجھنا چاہیں تو Allah's messenger offered sacrifice of a on ram that was a male. Its mouth, feet and eyes were black. یعنی اب دوبارہ پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ نبی پاک اگر انگلش انداز میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں، Allah's messenger offered sacrifice of a on ram that was a male. Its mouth, feet and eyes were black. یعنی اس کے ہاتھ پاؤں کی جگہ کالی تھی، اس کے بال کالے تھے۔ تو یہ قربانی کے مستحب جانور ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، اور اچھا جانور لینا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ امام ترمذی اس کو صحیح کہا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں حکم تھا کہ ہم جانور کی آنکھیں دیکھ لیں، اس کے کان دیکھ لیں۔ ولا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقا ولا خرقا، ہم نہ تو جس کا آگے سے کان کٹا ہو اس کو ذبح کریں، نہ جس کا پیچھے سے کٹا ہو اس کو ذبح کریں، ولا خرقا ولا شرقا ولا خرقا، اور نہ شرقا اور خرقا کو۔ شرقا یعنی جس کا کان چرا ہو، اور خرقا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ ہمیں ان جانوروں کے ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
تو لہذا یہ جانور ایک حدیث پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا، اور ایک حدیث پاک میں مقابلہ کی تشریح خود علامہ ابن کثیر نے کیا کی ہے، جس کا آگے سے کان کٹا اس کو مقابلہ کہتے ہیں، مدابرہ جس کا من مؤخرۃ اذن ہے، جس کا پیچھے سے کان کٹا ہو، اور شرقہ ہی التی قطعت اذنها قطولا جس کا لمبائی میں کان چرا ہوا ہو، اسی طرح پھر خرقہ جس کا کان میں سوراخ ہو۔ ان کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور ہم ان کی قربانی نہ کریں، ہمیں اس کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک یہ ہے جو کہ ترمذی میں بھی ہے اور کئی اور حدیث کی کتابوں میں ہے، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء البین عورها، وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، والمریضۃ البین مرضها، وہ مریض جانور جس کا مرض ظاہر ہو، والارجاء البین ضلعها، اور وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والکثیرۃ التی لا تنقی، اور وہ عاجز جانور، وہ بوڑھا جانور یا وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، گودا نہ رہا ہو۔ اب اس کی تشریح ہمارے فقہاء نے پھر کی ہے، اس مزید میں اس کی تشریح بعد میں عرض کروں گا، پہلے کچھ اور حدیثیں میں آپ کو اس کے بارے میں سنا لوں۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المصفرۃ والمستأصلۃ والبخقاء والمشیعۃ والکثیرۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں سے منع کیا۔ ایک ہے مصفرہ، مصفرہ سے مراد کیا ہے؟ مصفرہ مراد ہزیلہ، کمزور جانور۔ دوسرا مستأصلہ، مستأصلہ کہتے ہیں جس کے سینگ کٹے ہو، مکسورۃ القرن۔ بخقاء ہی العورا، جو انکانا ہو، اور مشیع جو کہ چل کر قربان گاہ تک یا چراگاہ تک نہ جاتا ہو، ہی التی لا تزول التشیع خلف الغنم، جو بکریوں کے پیچھے نہ جا سکتی ہو، وہ بکری یا وہ بکرا، یعنی کہ اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ چلنے پھرنے سے بھی جاتا رہے۔ ارجا لنگڑا جانور، تو یہ جانور وہ ہیں جن کی قربانی سے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہمیں حضور نے منع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضحى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کون سی قربانی فرمائی؟ 2 مینڈے، بڑے مینڈے، فربا مینڈے، اقرنین سینگوں والے میلے، املحین چتکبرے جس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیٹ وغیرہ پر سفید رنگ تھا یا کالا رنگ، یعنی اگر وہ سفید رنگ کا جانور ہے تو کالے داغ ہوں، اگر وہ کالے رنگ کا جانور تو سفید داغ ہوں، یہ ہے چتکبرا۔ اور موجعین خصی جانور، تو لہذا یہ قربانی میں جو مستحسن چیزیں ہیں وہ ہیں۔